MD साबिर अंसारी साहब. जी साबिर भाई. جی بولیے. मोमिन है सर. ہیلو. मोमिन है. یس یس یس. कोई सूरा इधर सुना दे. سورہ سنانا پڑے گا. کون سا بولیے. सूरा मकड़ी सुना दे. یہ تو نہیں یاد ہے. कौन सा याद है. सूरा हाथी याद है. کیا. सूरा हाथी याद है. ارے یار ہاتھی ہوتی تھوڑی ہوتا ہے یار. क्या मजाक कर रहे हो यार. हमने तो पढ़ा है हाथी. कई ہم نے बार تو نہیں नमाज में پڑھا. पढ़ा है सूरा हाथी. ابھی میں جسٹ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں میں آدھا گھنٹہ پہلے. तो सूरा हाथी नहीं पढ़ा आपने उसमें. نہیں. आपको पता है सूरा हाथी भी है कुरान में. نہیں ہے. और बता दूं तो. ارے بھائی نے انکار کر دیا. اللہ میاں جہنم بھیجیں گے اس کو بھائی کو. بھائی آپ نے قرآن اللہ میں کی انکار صورت سے ہی کیا. انکار کر دیا. بھائی تھوڑا صبر کرو بھائی. اچھا صبر کرتے چلو. ہے کیا نہیں ہے قرآن میں. اور اگر بتا دیں ہم سورہ ہاتھی, سورہ چینٹی, سورہ چیٹی نہیں, سورہ سورہ مکڑی. مکھی. ہاں. اور سورہ گائیں. نہ یہ سب نہ ہے. گندا لگتا نا ایسا نام رکھنا. یہ سب ہے ہی نہیں تو یہ پھر بولنے ہاں کا. ٹھیک ہے, میں بول رہا ہوں ایسا سب نام رکھنا ایسا لگتا ہے کہ کسی بیوقوف انسان نے, بیوقوف لوگ اس طریقے کے نام رکھیں گے نا. نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. ارے دونوں بات بول رہے ہو آپ. کیا نہیں پرابلم ویسا لگ رہا ہے نام میں. کیا پرابلم لگ رہا ہے ہاتھی نام میں. کیا پرابلم لگ رہا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا کوئی پرابلم نہیں ہے سورہ ہاتھی میں. ٹھیک ہے چلیے. نہیں. سورہ ہاتھی ہے. جو سورہ فیل آپ پڑھتے ہو وہی سورہ ہاتھی ہے. ٹھیک ہے. فیل کا مطلب ہاتھی ہوتا ہے. اچھا. چلیے پڑھ دیجیے. ابھی سورہ فیل پڑھ دیجیے. سورہ فیل ہوں. یاد نہیں ہے. ارے تو بھائی پڑھتا کیا ہے نماز میں. ارے نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں. سنا ہے کیا کچھ. ہاں سناؤ. 2-3 سناؤ. اچھا سورہ بقرہ سناتے ہیں. او ہو سورہ فیل نہیں یاد ہے بھائی کو. سورہ بقرہ یاد ہے جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. جی بھائی سنا. ہاں تھوڑی نہیں یاد ہے. تھوڑا یاد ہے. ہاں سناؤ. سناتے ہیں. الف بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور سنا ہے. اور ایک چلو ایک آگے بڑھ جاؤ. اور آگے بڑھ جائیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس. بس دیکھ کے پڑھ رہے کیا. نہیں بات دیکھ کے کیسے پڑھیں گے. اچھا چلو. ہمارا بھائی مطلب قرآن کی تلاوت. تو یار یہ بڑا عجیب لگا مجھے کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیتیں یاد ہے لیکن سورہ فیل اصل میں آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا کہ سورہ فیل ہے کیا. یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاں یہ سب سمجھ میں آ گیا. ہاں نہ سب تم لوگ سمجھ نے میں آ کبھی گیا. نام پڑھا ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے. نہیں نام پڑھے ہیں لیکن سورہ تو یاد ہے لیکن سورہ کا جو نام ہے نا وہ اتنا دھیان دے کے نہیں ہم نے دیکھا. وہی تو میں بھی بولا بھائی. تو میں کچھ الگ بولا تھا کہ سورے کا نام تم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہو, دھیان ہی نہیں دیتے ہو. پڑھتے ہیں یاد نہیں رہا. پڑھتے ہیں نہیں کیسے. اچھا چلیے میرے بھائی اچھی بات ہو گئی. میرے بھائی ابھی آپ نے جو آخری آیت پڑھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب تو ہم ترجمہ دیکھ کے مطلب کہ اس کو پڑھتے ہیں. ترجمہ یاد نہیں ہے مجھ کو ابھی. آپ پتہ ہے بڑی مسئلے والی آیت ہے یہ. کیا مسئلہ ہے اس آیت کا؟ سمجھنے والی آیت ہے.
سمجھ میں نہیں, ہمارا آج کا ٹاپک اسی آیت کے اوپر ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ او آپ نے جو آیت پڑھی ہے آخری, ہمارا آج کا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے, ان ادر ورڈز. اچھا, اس آیت کا ابھی ترجمہ پڑھیں, جو آپ کے یہاں پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے, جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں, ذرا وہ اس کا پڑھیں گے آپ, اچھا کس کا بتائیے؟ اسی آیت کا, آیت نمبر 8 کا جو آپ نے ابھی ختم پڑھی. الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الحمدللہ. ساحل یار کیا تیری تلاوت ہے یار, قسم سے سیریسلی اسپیکنگ, اگر تو میرے علاقے میں کسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوتا نا, تو میں کسی اور مسجد میں جاتا ہی نا, میں صرف تیری لیے مسجد میں ہی آتا. تو پھر ایک کیوں بن گئے بھائی؟ اسی وجہ سے عقل جو ابھی آپ لگائیں کو نا بتانے لگے, بھائی. مطلب کی وجہ سے, مطلب کی وجہ سے. جب اللہ تک تعالیٰ آپ نے عربی میں پڑھ رہے ہو نا بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ مطلب دیکھتے ہو نا گیم خراب ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے, اس آیت کا مطلب پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا ہاں ہم نے اسلام کی چھوڑا. رکے رکے رکے, قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کوئی بات نہیں سر, آپ کے سامنے مل کے سمجھیں گے سر. اب تو موبائل میں کھولنا پڑے گا ہم کو نا. میں پڑھ دوں, ہاں پڑھ دو, پڑھ دیجیے, پڑھ دیجیے. اسکرین پہ لے آؤں, ہاں رک جاؤ ذرا ایک سیکنڈ, میری ایک سیکنڈ دو, میں بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی والا پڑھ لیں. یہ لیں. ہاں, تو پھر موبائل کو میرے کو بند کرنا پڑے گا. اوکے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سیل لگا دی ہے, سیٹ اے سیل اپون دیئر ہارٹس اینڈ اپون دیئر ہیئرنگ اینڈ اوور دیئر ویژن از ویل اینڈ فار دیم از اے گریٹ پنشمنٹ. میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ اگر اس کی آپ ذرا پیچھے سے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے, ذرا 2 آیتیں پیچھے جانا پڑے گا آپ کو. ایک آیت پیچھے لے, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے, فرمائے یا نہ فرمائے وہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ سیل لگا دی ہے, ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے, ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے, اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لگا دیا ہے. بھائی میرا کوشچن یہ ہے یہاں پہ, فیٹ ورسز فری ول, دیکھیں ہمارا ٹائٹل ہے فیٹ ورسز فری ول, اور ساحل بھائی کین ٹیک اوور وین ایور ہی فیلز لائک ٹیکنگ اوور. اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے, اور اللہ نے ہی آنکھوں کے پردہ ڈال دیا ہے, اور اللہ نے ہی کانوں کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی ہے, تو پھر فری ول کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ سب کچھ کر دیا آلریڈی. ویئر از دا فری ول؟ دیکھیے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو نا. سمجھا دیں. جیسے کہ دیکھیے اللہ نے تو فری ول دی ہے. کہاں پہ دی ہے؟ آپ نے شروع سے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون, آپ نے پورا پڑھا, یہاں تک آ گئے ہیں, ایک دفعہ بھی اللہ نے کہا میں نے فری ول دی ہے. آپ کہاں سے پیدا کر رہے ہیں؟ فری ول دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں نا اس طریقے سے. آپ اس کو سمجھیے پہلے, تھوڑا سا پہلے آپ. سر سمجھائیں, بتائیں, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو فری ول دی ہے, اور اس پر مطلب قرآن شریف کو بھیجا ہے جس پر عمل کرنا ہے. اور یہ آپ بہت کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنی میموری سے بول رہے ہیں؟ کیونکہ آیت نہیں آپ پریزنٹ کریں نا, میں تو یہاں پہ پڑھ رہا ہوں جو ابھی آپ نے پڑھا. آپ نے سورہ بقرہ آپ نے پریزنٹ کی نا, آپ نے ڈھونڈی سورہ بقرہ, آپ نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں. دیکھیں ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں اس کو. یہ کہتا ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے, اور جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر, ان نون کے اوپر, نماز قائم کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آپ کے نبی کی طرف نازل کیا ہوا, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اور جو فلاح پائیں گے, اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ ایمان نہیں لانے والے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے. تو اللہ 2 لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے. جو ایمان والے ہیں اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہیں, اللہ کہتا ہے اس کتاب میں نے بتا دیا ہے, اس کتاب میں ہدایت ہے, حالانکہ اس نہیں ہے اس ہے, لیکن چلو کوئی بات نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں نے مہر بھی لگا دی ہے, ان کے آنکھوں سے پردہ بھی ڈال دی ہے, اور سب کچھ کر دیا ہے. تو بھائی فری ول کہاں ہے؟ اگر دیکھیں اللہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کوئی انسان؟ نہیں. اوکے, تو اگر اللہ مہر لگا دے تو کوئی مہر ہٹا سکتا ہے؟ نہیں. تو بس پھر بات ختم ہوگی, فری ول ختم ہوگی نا میرے بھائی. ارے بھائی آپ سمجھ نہیں رہے نا, فری ول تو اللہ تعالیٰ نے دیا. کہاں دیا؟ ابھی آپ نے جو آیتیں پڑھی ان میں کہیں دیا؟
ارے بھائی تو آیت اس میں نہیں ہے اس کا ذکر، لیکن اور آیتوں میں تو ہے. چلے وہ والی آیت بتائیں ذرا، اس کا کانٹیکس بھی پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیے ہم مفتی تھوڑی ہیں جو ہم آیت بتائیں گے. تو پھر ہم آپ کی بات کیسے مان لیں سر؟ چلے ساحل بھائی آپ ان سے بات کر ہاں لیں، میرے خیال میں یہ آج کے میں ٹاپک پہ تھوڑا بات سا نہیں کرنا ہاں چاہتے ہیں. جی ان کو تھوڑا سا میں ابھی اپنے حساب سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. بھائی انگلش آتی ہے اردو آتی ہے؟ اردو. ہاں یہ حدیث پڑھیے، صحیح کون سا؟ بخاری کی حدیث نمبر 6614 ہے. اچھا آج میں تھوڑا کہاں؟ الگ طریقے سے چاہ رہا تھا کہ الگ طریقے سے آج کنڈکٹ کروں، تو میں اس حساب سے جاؤں گا. جی پڑھیے حدیث. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ نے صاف نہیں دکھ رہا بھائی. مباحثہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو پتہ نہ ہے اس کا. ڈسکشن کیا یا ڈیبیٹ کیا، بحث اچھا، کی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ تعالی نے ہم کلامی کے لیے اور کیا لکھا ہوا ہے، برگزیدہ کیا. برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا. کیا آپ مجھے ایک ایسی کلام اچھا اس پر کو تھوڑا ابھی صرف پڑھنا مت، ابھی اس پہ اس کو غور سے پڑھنا، کیونکہ یہ میں ابھی آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں آپ مجھے ایک ایسی کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیریں لکھ دی تھی. تقدیر میں لکھ دیا تھا. تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا کیا. آخر آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. ٹھیک ہے؟ ابھی میں ایک بار کنٹینیوسلی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے؟ جب حضرت موسیٰ نے جب آدم علیہ السلام پہ طنز کیا کہ بھائی تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم کو جنت میں نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی، تو اس پہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیا جواب دے رہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا آپ مجھے، آدم کہہ رہے حضرت آدم، کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ حضرت آدم غالب آئے، جیت گئے بحث میں، جیت گئے. 3 بار اللہ کے رسول نے کہا. اس سے کیا سمجھا آپ کو؟ اب میں ہتھیار بھی لے لوں. یہ حدیث سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ حدیث سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا. 40 سال پہلے لکھ دیا تھا اللہ نے، رائٹ؟ ہاں، اور کیا سمجھا؟ سمجھ پورا نہیں ہم کو آیا. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی نا، جس کی سزا میں اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، اچھا ہے نا؟ تو موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ تم نے غلطی کی، تم تو ہمارے باپ ہے، تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم سب کو سزا ملی ہے، یعنی ہم کو جنت میں سے نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی. تو حضرت آدم ان سے بحث کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے اس میں نے تو وہ کام کیا جو اللہ نے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ مجھے کیوں کوس رہے ہو، مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حضرت آدم موسیٰ سے بحث میں جیت گئے.
ٹھیک ہے. ابھی یہ بتاؤ مجھے کہ اگر فری ول ہوتی تو حضرت آدم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرا قسمت میں لکھی ہوئی تھی اس وجہ سے کیا, ہے نا. اچھا ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں کرنے والا تھا اس وجہ سے اللہ نے لکھ کے رکھا تھا. وہ تقدیر کی ان کو بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی. ان کو اپنی غلطی ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہاں میں نے غلطی کیا اللہ کی نافرمانی کر کے. لیکن یہاں پہ حضرت آدم بتا رہے ہیں کہ میرے پاس فری ول اس بات کی نہیں تھی, اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا, میں نے کیا. اور رسول اللہ بھی اس پہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ حضرت آدم اس بحث میں جیت گئے. اب بتاؤ کہ فری ول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ مجھے اتنا سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہے, جب سمجھیں گے تو کیا پتہ چلے یار گا. اتنا بیوقوف بنو گے تو کیسا چلے گا؟ اتنا سمپل میں تم کو سمجھا دیا. نہیں اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا نا. کیوں نہیں سمجھنا؟ باقی یہ جتنے نان مومن سنو یہاں پہ جتنے نان مومن بیٹھے ہیں, باقی لوگ بیٹھے ہیں, ان کو سمجھ میں آ جا رہا ہے. آپ کو کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جو سکھایا جاتا ہے یہ اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. نہیں ایسا ظاہر کوئی سی بات ہے. نہیں. تو پھر فری ول کیسے ثابت ہوگی جب 40 سال پہلے حضرت آدم کیا کرنے والے اللہ نے لکھا تھا اور ویسا ہی کر رہے ہیں, جو لکھا تھا اللہ ویسا کر رہے ہیں, تو فری ول کہاں سے آئی بھائی؟ فری ول تو ختم ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی ختم؟ اس کے لیے پورا ہم کو پہلے پڑھنا پڑے گا, ایسے نہیں ہوگا نا. اچھا چلو ایک کام کرو, پھر پڑھ کے آؤ اور اس کے بعد پھر کوئی آنسر آپ کو ملے اپنے عالم والم کے پاس سے, یا اپنے عالم اچھا کو اٹھا کے لے کے آؤ. حدیث نمبر بتائیے اس کا. حدیث نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ لیجئے ہے حدیث نمبر ہے 6614. اچھا 6614. صحیح بخاری کی 6614. ایک آیت بھی بتاؤں آپ کو, ہو سکتا اس سے سمجھ میں آ جائے. اچھا بتائیے. اچھا ایک منٹ رکیے. یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179. آئی ہوپ آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں فری ول نہیں ہے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179. یہ کیا کہتی ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہے ان سے سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بتاؤ ادھر جو اللہ پہلی لائن میں بتا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو جہنم میں ڈالے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ جن جن لوگوں کو, جن انسان اور جنوں کو اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے, بھائی ان کو فری ول ہے یا فری ول بچے گی ان کی یا نہیں بچے گی؟ دیکھیے اس کا مطلب بتاتا ہوں. دکھائیے. جیسے کہ اللہ تعالی سب کچھ کے جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے. پیدا کرنے سے پہلے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا اپنی زندگی میں. تو اس حساب سے اللہ تعالی نے یہاں پر بولا ہے کہ ہم نے کچھ انسانوں کو اور کچھ جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے, مطلب جہنم کے لیے ہی پیدا کیا, مطلب کہ وہ مطلب پورے زندگی میں کبھی بھی نیک کام نہیں کریں گے, ہمیشہ مخالفت ہی کریں گے, اس لیے ایسا لکھا گیا ہے. اچھا اللہ جہنم کے, میرے کو ایک بات بتاؤ, آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ویسا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے ہر ایک چیز کو اللہ کا ہے یہی ضروری میں تھوڑی پوچھ رہا ہوں انسان کو بھائی, سمجھنا ہے نا. میں ایک سمپل سوال کر رہا ہوں, اس کا پلیز جواب دے دے. آپ سنیے جو نا, کہہ رہے ہیں, ارے سن تو لو بھائی میرا سوال. آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے؟
अरे देखिए, ये खुद समझने की चीज है ना। अच्छा खुद सब अल्लाह क्या ऐसा कह रहा है क्या, वो पूछ रहा हूँ। तुम समझे वो तुम्हारी अल्लाह, समझ में अभी सही कर दूंगा। क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है जैसे तुम कह रहे हो? सुनिए ना, पहले बात हम बताते हैं। अरे अल्लाह पहले ताला एक ये तो सवाल बोल का रहे तो हैं ना कि जवाब दे दे भाई। क्या पहले हम जो बोल रहे हैं अल्लाह ऐसा कह रहा उसका है जो जवाब तुम कह रहे हो? पहले इसका जवाब दे दो फिर आगे जाते हैं। बोलिए। जो अभी तुमने कहा कि ये हाँ, होने वाला है, ये अल्लाह को पता था, इस वजह से अल्लाह ने तकदीर में लिखा, इस वजह से अल्लाह कह रहा है, क्या अल्लाह ऐसा कह रहा है या तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं, अल्लाह हम्म। अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा है ना कि हम आगे और पीछे सब कुछ जानने वाले हैं। उस नहीं हिसाब वो से ठीक है, अल्लाह उससे सुनो सुनो सुनो, आगे और पीछे जानने वाले हैं तो वो तो जो तकदीर लिखा है कि ऐसा होना है वो तो उसको मालूम ही होगा कि आगे और पीछे क्या होना है। उसने ही लिखा ना, जिसने लिखा उसको पता ही होगा ना। मैंने अगर किताब लिखी है तो मुझे पता होगा ना इसके ये पन्ने में क्या है, उसके वो पन्ने में क्या है। तो हम्म, इससे ये चीज जो है वो कट नहीं होती है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपने कहा क्या अल्लाह कह रहा है इधर? अल्लाह तो ये कह रहा है कि हमने बनाया ही इसलिए है ताकि उनको जहन्नम में डाले। और जो आप बात कर रहे हो वैसा अगर होता तो अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि हमने तो टेस्ट के लिए बनाया, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। ऐसा कहना चाहिए था अल्लाह को कि जो गलत काम करेगा, जो ईमान नहीं लाएगा, उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। लेकिन अल्लाह यहाँ कह रहा है मैं तो पैदा ही इसलिए किया ताकि उनको जहन्नम में डालूं। अब समझ में आई बात क्या नहीं आई अभी भी? देखिए, जो किस्मत जो लिखा जाता है वो इंसान की इस जिंदगी में आखिर क्या क्या वो अमल करेगा उस हिसाब से लिखा जाता है। खुद अपने मन से अल्लाह ताला नहीं लिख देते हैं कि ये ऐसा ऐसा करेगा या अरे ये लेकिन बुरा। यहाँ अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अब देखो वो जो तुमको हदीस बताया था मैंने, उस पे गौर करो और इस आयत पे गौर करो। वहां आदम भी बोल रहे हैं कि मैंने गलती इस वजह से की क्योंकि अल्लाह ने पहले लिखा हुआ था। ये नहीं हाँ, तो कहा वो कि मैं गलती करने वाला था, इस अल्लाह को ये चीज मालूम थी, इस वजह से अल्लाह ने लिखा। ऐसा नहीं कहा आदम ने। आदम ने कहा अल्लाह ने लिखा था, इस वजह से मैंने किया। और इस आयत में भी अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि इनको जहन्नम में डालूं। समझे अभी नहीं समझे? क्या समझ के भी अनजान बन रहे हो? समझ के अनजान तो नहीं बन सकते हैं ना। तो गलत है ना फिर, तो जो हकीकत है उसको मानना चाहिए ना भाई। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना नहीं कि नहीं, तो आपके उस सामने चीज को हमको पहले इतना। पूरा समझना पड़ेगा हमको अच्छा से। हाँ ऐसे कैसे हम बता दें, ऐसे कैसे हम बोल देंगे? पहले उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे फिर ना बोलेंगे। अच्छा, यहाँ तो तक कि यहाँ बढ़िया पर से आपने पढ़ जो के लिखा है उसी आइए। हिसाब से बोल। एमडी साबिर, बढ़िया से पढ़ के आइए, बल्कि अपने आलिम साहब को ही लेके आ जाइए। ठीक है प्यारे भाई? हम्म। ओके, ठीक तो है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हो यहाँ गया? पर यहाँ पर जो आपने दिखाया, हाँ, तो इसका जो हमने जवाब दिया उसको उससे आपको नहीं सही ना वो लगा ना? मैच नहीं हो रहा। नहीं वो साहिल मैच भाई, ही नहीं हो रहा ना आपका जवाब, वैसा अल्लाह साहिल कह ही भाई, नहीं रहा। मैंने तो आपको हदीस से बताया और कुरान से बताया कि फ्री विल है ही नहीं। आदम भी कह रहे हैं फ्री विल नहीं है, अल्लाह भी कह रहा है मैं तो बनाया ही हूँ जहन्नम के अच्छा, तो लिए। आपके हिसाब से किस्मत कैसे लिखा जाता है हमको बताइए आप। अरे मैंने थोड़ी जवाब ना किस्मत लिखी है, ये कुरान क्या और मतलब कि हदीस आप से क्या ये समझते हैं हाँ मैं किस्मत समझा के रहा हूँ। बारे में? आप क्या समझते हैं, आप अल्लाह बताइए। ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर इस्लामिक तरीका देखे, ये कुरान की आयत देखे और वो हदीस देखे और उसके साथ और एक हदीस है जो तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, अगर ये तीन चार चीज को देखे तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि अल्लाह ने किस्मत में जो लिखा है इंसान वैसा करेगा। फ्री विल नहीं है उसको। नहीं, ऐसा कोई बात ना है। अच्छा तो यार आप साहिल अभी भाई, मैंने साबित किया है। हाँ, साहिल भाई, भाई जो है खत्म हो चुके हैं, अब ये सब खत्म हो चलते चुके चल रहे वही। हैं, तो फिर मेरे ख्याल हाँ, से किसी सेम और चीज से बात रिपीट करनी करोगे है ना। बिना दलील के तो मतलब नहीं है। तुम्हारी बात जो है ना भाई वो कुरान और हदीस से मैच नहीं हो रही है। ठीक है भाई, आप जाके आराम करो अभी। अरे भाई, हदीस से तो हम मुफ्ती हैं यार जो पढ़ हदीस लो और अरे रेफरेंस ले आओ, देंगे। फिर बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? रेफरेंस लेके आना। ठीक है, जिद करके मतलब नहीं है ना। तुम लोगों के अंदर असल में कैसा है ना, जिद का कीड़ा बहुत बड़ा है कि अभी मैं यहां से जाऊं तो अपनी बात रख के जाऊं, चाहे वो नहीं, बिना हाथ ऐसा कोई पैर बात के हो, नहीं है।
चाहे बिना बिना अकल वाली बात हो, चाहे कितनी भी इलॉजिकल हो, मैं बस अपना मनवा के जाऊं। ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास अभी दलील नहीं है, तुम्हारा मुद्दा, तुम जो कह रहे वो आयत कह नहीं रही, तुम जो कह रहे वो हदीस कह नहीं रही, तो जिद क्यों करते हो आप लोग? जाओ ना, तहकीक करके आओ, अच्छा कोई जवाब लेके आओ। तो हमें ठीक है, जवाब तो दिया, हम तो जवाब नहीं तो आप, दिए कि आपके जवाब जो है वो दलील से मैच नहीं हो रहा है, ना आपने कोई दलील पेश की। तो सिर्फ एक ही को आपने देखा है, उसी के हिसाब से कैसे आप गलत कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकता हूं? मैंने आपको कुरान की आयत बताई, और उससे पहले सूरह बकरा की आयत एडम साहब ने आपको दिखाई कि अल्लाह जो है वो दिलों पे मोहर लगा चुका है। तो कितनी अल्लाह आयतें जिसके दिखाऊं, दिलों पे मोहर लग, हाँ, कितनी आयतें अल्लाह दिखाऊं तो मानोगे? कितनी आयत देखना है, चलो वो बोलो। भाई तो वही तो हम बोल रहे हैं कि मोहर इसलिए लगा दी है अल्लाह ताला कि वो ये कभी सवाल भी नहीं है, नहीं, कितनी कितनी आयतें दिखाऊं तो हमेशा मानोगे? मुखालिफत ही करते रहते हैं, इसलिए मोहर लगा दिया गया है। मैंने ये सवाल नहीं, कितनी आयतें, ये चीज कुरान के अंदर नहीं लिखी हुई। नाउ कितनी आयतें दिखाऊं तो मानोगे? दिखाइए, एक और दिखाइए। नहीं, कितनी आयतें पहले सोच लो, एक और दिखा दूंगा ऐसी, हाँ मान हाँ, एक जाओगे? और फिर पढ़ेंगे मान तब तो। जाओगे हमारी बात? पहले दिखाइएगा तब तो। नहीं, पहले दिखाइएगा नहीं, अगर मैं एक और एक दिखा दूं तो काफी मान है, जाओगे? और अरे एक भाई तो काफी उसको है। समझेंगे तब तो मानेंगे, हाँ, समझेंगे तब तो मानेंगे ना। ओके, फिर जाके समझ के आओ ना मेरे पास। हाँ तो एक और दिखाइए आप। नहीं, मैंने नहीं दिखाना, जब तुमने ये मानना ही जिद। नहीं तो फायदा। अच्छा, तुमने जो बताया ना, चलो मैं एक भाई लास्ट ट्राई साहिल भाई, करता इसको हूँ। सिर्फ स्क्रीन टाइम चाहिए यार, किसी और को ले, नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं जहां तक मुझे बस नजर आ रहा है, दो स्क्रीन दो खोलो यार। मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ मैडम, क्योंकि मैं हम्म, चाहता हूँ कि एक लास्ट ट्राई इनके ऊपर करूँ, क्योंकि इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जो गलत काम करता है इस वजह से अल्लाह ने मोहर लगाई, राइट साबिर अली? नहीं, वो गलत काम इसलिए करता है कि अल्लाह ने मोहर लगाई। नहीं, नहीं, वो इनका उल्टा है। हमेशा मतलब कि कितना भी उसको मतलब कि समझा दिया जाए, कितना भी उसको सिखाया जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा जानकर ही गलत काम करता है, सब कुछ अरे जानते अल्लाह ने हुए। क्योंकि मोहर लगा दी है इस वजह से। नहीं, इस वजह से नहीं, बल्कि वो ऐसा करता था इसलिए लगाया गया है, जैसे भाई यहूदी बात मैं यह है कि अगर वो ऐसा करता था, सुने इस बात को सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और अगर आप समझ गए ना तो एंड ऑफ डिस्कशन है, कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं। साहिल भाई, इंडिया में साउथ की किसी सिटी का नाम दें यार। बैंगलोर। नॉर्थ की एक सिटी का नाम दें। दिल्ली। इन दोनों सिटीज के दरमियान रोड का नाम क्या है? क्या बोल रहे हो? इन दोनों सिटीज के दरमियान कोई रोड का नाम बताएं। हाँ, नेशनल हाईवे होता है, अभी वो ओके, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, नेशनल नेशनल। हाईवे पे एक बंदा जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, दिल्ली की तरफ, और वो बैंगलोर से जा रहा है, क्या वो सीधे रास्ते पे है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो उसके रास्ते बहुत हो सकते हैं जाने के लिए। लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाईवे के ऊपर है तो क्या वो एक सीधे रास्ते पे है? हाँ, बेहतरीन। साहिल भाई, एक ईस्टर्न साइड के ऊपर कोई सिटी का नाम दे। ईस्ट में तुम्हारे कोलकाता ले लो। कोलकाता। अब वो बंदा बेंगलोर से उसे जाना नहीं, कलकत्ता वेस्ट है। में है ना, कोलकाता चलो, तो जहां पे भी वेस्ट है, में है। साइड पे है, हाँ। साइड पे। एक बंदे ने बेंगलोर से जाना कलकत्ता है, लेकिन वो नॉर्दर्न नेशनल हाईवे के ऊपर है, तो क्या वो कभी भी कोलकाता पहुंच सकता है? साबिर अंसारी। फिर से बोलिएगा, समझ में नहीं आया। एक बंदा बेंगलोर से निकल रहा है और वो नॉर्दर्न नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहा है, वो कभी ये भी हाईवे कोलकाता हमको नहीं पहुंच सकता पता, है? हाईवे ही हमको नहीं पता है ना कहाँ जाता है। अच्छा भाई सुन लो, वो बताना ये चाह रहे हैं कि आपको बैंगलोर से दिल्ली की तरफ जाना है, तो आप बैंगलोर से दिल्ली वाले रोड पे जाओगे या कोलकाता वाले रोड पे जाओगे? दिल्ली वाले रोड पर जाएंगे। और अगर मतलब आपने दिल्ली वाले रोड पे अगर है तो आप सही रास्ते पे, राइट? हम्म। ठीक है, एडम आगे बोलो। और अब अगर वही बंदा जाना चाहता है उधर अपना कोलकाता, और वो रोड दिल्ली वाले पे जा रहा है, तो वो सही रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है? गलत रास्ते पर जा रहा है। गलत रास्ते पे जा रहा है। अब अगर वो हम्म। बंदा ऑलरेडी गलत रास्ते पे जा रहा है और आप उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दोगे और दिल पे मोहर लगा दोगे, तो क्या कभी भी वो कोलकाता जा सकता है?
نہیں نہیں تو وہ جانتے ہوئے بھی اس غلط راستے پر جا رہا ہے نا, وہ جان رہا ہے پھر بھی وہ جا رہا ہے. جانتے, وہ تو یہی مانتا ہے نا کہ یہ صحیح راستہ ہے. دیکھو اس کا ماننا کیا ہوگا, جانتے ہوئے. نہیں نہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن پھر بھی وہ غلط راستہ کا اختیار کیے ہوئے ہے, اس لیے مہر لگایا گیا ہے. بھائی یہ والی سٹیٹمنٹ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور پھر بھی وہ اس کو نہیں ایکسپٹ کیے ہوئے ہے. اگر ہاں آپ قرآن تو چھوڑ دو, بڑی دور کی بات, آپ حدیثیں اور تفسیر میں بھی یہ بات بتا دو نا, تو میں آپ کی بات مان لوں گا کسی بھی ایک اوتھینٹک روایت سے. آپ انتہائی فلش ہیں اور بے وقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو اس کی ریزن دینے لگا ہوں. اگر میں جا رہا ہوں دلی اور میں ناردرن ہائی وے کے اوپر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ کولکتہ نہیں جا رہی, مجھے جانا کولکتہ تھا اور مجھے پتا ہے یہ کولکتہ نہیں جا رہی, تو بھائی پھر تو میں ایڈیٹ ہو گیا, بے وقوف ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جانا کلکتے ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں جا دلی رہا ہوں اور پھر بھی میں کلکتہ والی ہائی وے کی طرف نہیں جا رہا. دس از وٹ یو آر سیئنگ. یہ کہہ رہے ہیں آپ, this is the most stupid, idiotic, obnoxious kind of a thing ever stated to me by anyone. By anyone. یا تو میں آپ بھی انتہائی بیبی ہیں یا آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے. جی سہیل بھائی سوری. ان کو ایک اور میں ایک ایگزامپل لاسٹ ہے یہ, اس کے بعد پھر دوسرے کو لیں گے. صابر بھائی ایک بات بتاؤ, ایک انسان جو ہے وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ سوچ لو یہ کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے یا تمباکو کھانے سے بیماری ہوگی, کینسر ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے یہ ایگزامپل لیا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے, رائٹ. تو ایک انسان اس کو پتا ہے کہ میں تمباکو کھاؤں گا, میں سگریٹ پیوں گا تو مجھے کینسر ہوگا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان, اچھا انسان, چونکہ یہ کینسر لینا چاہتا ہے, اس کو اور تمباکو بیڑی لا کے دے گا کہ بھائی لے اور لے تاکہ تیرے کو جلدی کینسر ہو. کوئی ایک اچھا انسان ایسا کرے گا؟ نہیں, ایسا نہیں کرے گا. تھینک یو. اب سمجھ میں آیا کہ ایک انسان اگر غلط راستے پہ جانا بھی چاہتا ہے تو ایک اچھا انسان اس کو اور نہیں ڈھکیلے گا اس میں, کہ وہ کبھی وہاں سے نکلے ہی نہیں. اس کے لیے راستے آپ نے کھلے تو رکھے وہ گا. ایگزامپل ہی پکڑ لی جو اس نے بولی تھی, حالانکہ وہ قرآنک نہیں ہے, لیکن آپ نہیں ہے نے تو پھر وہاں پہ بھی ختم کر دی. بولنے سے پہلے مت ایسا کریے بھائی. واہ رے واہ ساحل بھائی, گریٹ ہو گئے یار. میری ایگزامپل سمجھ میں آئی صابر بھائی؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ اچھا انسان اس کو اور تمباکو اور بیڑی سگریٹ نہیں لا کے دے گا. ہاں نہیں دے گا, بلکہ اس کو سمجھائے گا کہ مت کریے, مت کر, لیکن کبھی سامنے سے اور لا کے نہیں دے گا. آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اس کو اور کھڈے میں ڈال رہا ہوں, ایسا ڈال رہا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے وہ نہیں نکل سکتا. تو بھائی یہ اچھا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ صابر بھائی بہت سوچنا, سمجھنا اور غور و فکر کرنا اس پہ, کیونکہ تمہارے حساب سے میں نے ایگزامپل لی, پھر بھی آپ کا خدا آپ کا اللہ ایک اچھا خدا ثابت نہیں ہو رہا ہے. میں ابھی آپ سے اور بحث نہیں کر سکتا. تو یہ معمولی ایگزامپل سے آپ اللہ کو تھوڑی نہ اچھی کر سکتے ہیں. پھر کون سے ایگزامپل سے کروں؟ یہ سب ارے جو ایک کام تم ایک معمولی انسان کے لیے غلط سمجھ رہے ہو, پھر تو وہ اللہ کے لیے کتنا غلط ہوگا. اللہ کو تو بالکل ویسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو تو کبھی کسی کو کھڈے میں نہیں ڈھکیلنا چاہیے, اگرچہ وہ چاہے کہ مجھے کھڈے میں گرنا ہے. ایک اچھے خدا کو کبھی کسی اپنے بندے کو کھڈے میں نہیں ڈھکیلنا چاہیے. ارے بھائی اللہ نے سب کچھ بنایا, پھر یہ جانتے ہوئے بھی اگر وہ غلط راستے پر چلے گا تو اللہ تو اب کیا کرتے. اچھا تمہارا بیٹا جو ہے وہ بلڈنگ کے چھت سے کودنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا جان کے بوجھتے, کودنے دو گے؟ جان بوجھ کر کیسے کودے گا؟ وہ چاہتا ہے, اس کو مستی ہے جم مارنے کی, اس کو معلوم ہے نیچے گروں گا تو ہاتھ پیر ٹوٹیں گے. جان بوجھ کے کیوں انکاری کرے گا اگر اس نے مان لیا اللہ کو؟ لیکن ساحل کا صحیح کویشچن ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بچائے گا. تھینک یو, آپ بچاؤ گے, لیکن اللہ دھکا دے رہا ہے, لیکن اللہ دھکا دے رہا ہے, اور دھکا دے رہا ہے. جا چلے نہیں دے رہے ہیں. اللہ تو اس کو بار بار بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, بار بار بچانے کے لیے وہ اپنا مطلب کہ کوشش کر ہی رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بچنا ہی نہیں چاہتا. ایم ڈی صاحب
तुम ने अपने बच्चे को 100 बार बचाने की कोशिश की, ठीक है, हाँ वो फिर भी नहीं मान रहा है, क्या तुम सामने से धक्का दे दोगे उसको 100 बार के बाद? धक्का क्यों देंगे? तो अल्लाह तो छोड़ ये कह रहा है ना देंगे। कि मैं तो मोहर लगा दिया, अब वो चाह के भी नहीं आ सकता, मोहर लगा दी मैंने, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी समझा नहीं समझा? समझ में आया। तो भाई फिर क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो जो इतना जालिम अल्लाह है? एक एक जो बीमार इंसान है उसको और बीमारी में मुब्तला कर रहा है। सोचो इस बात को, ये सब गौर फिक्र करने वाली बात है। ठीक है साबिर अली भाई, जब हमने भी ये सब चीजों पे गौर व फिक्र किया, थोड़ा अकल का इस्तेमाल किया, तो हमको भी समझ में आया कि ये जो इस्लाम वाला खुदा है ये कोई एक अच्छा खुदा नहीं है, और खुदा अच्छा, खराब नहीं हो सकता, इस वजह से खुदा ही नहीं है। तो मतलब कि असल खुदा कौन है? वो अपन ढूंढेंगे ना, पहले ये वाला असल खुदा नहीं है इतना तो अपन कंफर्म कर ले, हो गया, तो अपन ढूंढते बैठेंगे अच्छा वाले खुदा को, जिसकी खुदाई अच्छी हो। अच्छा, तो इस्लाम जो इतना लोग मान रहा है पूरा दुनिया में, वो गलत हो सकता है? यार अच्छा साहिल, चलो जलेबी इसका आ भी गया एक दे मेरे देता यहाँ। हूं। जलेबी नेक्स्ट। साहिल भाई नीचे इतने लोग बैठे वेट कर रहे हैं यार। अच्छा ठीक है एमडी साबिर अली भाई, दुनिया में मेरे को एक बात बताओ, दुनिया में लाख लोग एक झूठ बात को मान रहे हैं, तो क्या वो उनका झूठ सही हो जाएगा? नहीं। अच्छा, एक इंसान है जो सच को सच मान रहा है, क्या उसका सच सच माना जाएगा अगरचे वो एक है? हाँ, माना जाएगा। थैंक यू। तो दुनिया में ज्यादा तादाद में कोई चीज मानना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज सही है। अगर तुम काउंट के हिसाब से देखोगे, अगर ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है कि जो ज्यादा है वो सही है, तो क्रिश्चियन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो अब हाँ, फिर ज्यादा है। क्रिश्चियनिटी को सही मान लो, क्या वो लोग बेवकूफ है? देखो तुमने जो जो आर्ग्यूमेंट दिया मैंने उसको तोड़ा है, इतने सारे लोग मान रहे, इससे अगर सही हो जाता तो क्रिश्चियन को तुमसे ज्यादा लोग मान रहे, फिर वो सही है, क्रिश्चियनिटी अपना लो आप, अगर ये आर्ग्यूमेंट है। अभी समझ में आया प्यारे भाई? ठीक है, ये क्या तो अभी भी समझ में आ जिद? गया। हाँ, तो अब भी जिद पे अड़े रहना है कि गौरव फिक्र करना है आराम से? नहीं, गौरव फिक्र करना है, क्यों नहीं करना है। ठीक है करिए, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच साबिर भाई। आई एम श्योर कि गौरव फिक्र करोगे तो नेक्स्ट टाइम आके हमारा साबिर भाई के लिए हम सब गुलाब भेजेंगे। थैंक यू सो वेरी मच साबिर भाई।